اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ. بہت بری شے ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس ہدایت کا، اس کتاب کا جو اللہ نے نازل کی ہے. بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، صرف اس ضد اور جلن کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے. فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ لوٹے غضب پہ غضب لے کر. وللکافرین عذاب مہین، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز عذاب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل نے جانتے بوجھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، جس کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی. اب ہم دیکھیں گے کہ آخر انہوں نے جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا انکار کیوں کیا. بے اسا کا لفظ ہر قسم کی مذمت، ناگواری اور برائی بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ بہت ہی بری شے ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. یہ محاورہ اپنی جانوں کو بیچ ڈالنے کا بار بار قرآن میں آتا ہے. آخر جانوں کو بیچ ڈالنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کے کیے ہوئے اعمال کے بدلے روز قیامت اس کی جان کا فیصلہ ہوگا. انسان دنیا میں نیک اعمال کرے، اچھی کمائی کرے اور آخرت میں اپنی جان بخشوا لے، یا پھر یہاں نافرمانی کرے، گناہ کرے، تو ایسے شخص نے دنیا تو کما لی لیکن آخرت میں اپنی جان کا سودا کر لیا. جیسے سورہ مدثر میں آتا ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص کی جان اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے. جیسے کوئی شخص قرض لیتا ہے تو اس کے بدلے اپنی کوئی قیمتی شے گروی رکھوا دیتا ہے کہ جب میں قرض ادا کروں گا تو اپنی قیمتی شے واپس لے جاؤں گا. ایسے ہی یہ زندگی اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک قرض ہے، اس کے بدلے میں ہم اپنی جانیں گروی رکھوا دیتے ہیں. اب جو اعمال، جو کمائی اس دنیا میں ہم کریں گے، اس کے بدلے روز قیامت یا تو ہم اپنی جان کو چھڑوا لیں گے یا پھر دنیاوی زندگی کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا سودا کر دیں گے. اور یہی ان بنی اسرائیل نے کیا کہ اپنی جانوں کا سودا کر لیا، جو اللہ نے نازل کیا اس کا انکار اور کفر کر کے. اور اس کا انکار کی وجہ کیا تھی؟ بغین. بغین کا لفظ البغی سے آیا ہے، جس کا مطلب تجاوز الحد ہے، یعنی کہ کسی چیز کی خواہش میں حد سے تجاوز کرنا. بنی اسرائیل کے معاملے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ بغین کا مطلب ہے کہ وہ حسد اور جیلسی میں حد سے تجاوز کر گئے، یا پھر اپنی برتری، غلبہ اور ڈومیننس حاصل کرنے کے لیے حد سے تجاوز کر گئے. یہ بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. اب تک بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، وہ سب کے سب حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں پہلے رسول ہوئے. یہ بات بنی اسرائیل کو ہضم نہیں ہوئی. اب تک تمام عربوں پہ ان کو برتری حاصل تھی. عرب لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے اور ان پر یہودیوں کا بڑا روب تھا کہ یہ اہل کتاب ہیں. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو یہودی اپنے حسد اور اپنی مذہبی برتری کے نشے میں باغی ہو گئے، یعنی کہ حد سے تجاوز کر گئے اور قرآن کا انکار کر بیٹھے. ان کے لیے یہ بات ماننا ناقابل برداشت تھا کہ اللہ نے قرآن اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک عرب پہ کیسے نازل فرما دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی اصول کا پابند نہیں کہ وہ کسی کو شجرہ نسب دیکھ کر، کسی کی ذات پات دیکھ کر، کسی کی علمی برتری دیکھ کر، کسی کا مال و دولت دیکھ کر اپنا فضل بھیجے. وہ تو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے. یہاں خاص طور پہ فضل کا مطلب رسالت اور وحی ہے. بنی اسرائیل کو امید تھی کہ ان کی تاریخ نبیوں سے بھری ہوئی ہے، وہ علمی اعتبار سے بھی بہت بہتر ہیں، تو آخری نبی بھی انہی میں سے آئیں گے. دوسری طرف مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول چننا ہی تھا تو ہمارے سرداروں میں سے کسی کو بنا دیتے.
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن ان بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی عظیم شخص پر کیوں نہیں اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامی تھے، کبھی آپ نے نہ کچھ پڑھا تھا اور نہ کچھ لکھا تھا۔ بنی اسرائیل کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور آپ مکہ کے یتیم تھے، کوئی لیڈر یا سردار نہیں تھے، اس لیے مشرکین مکہ کو آپ کے رسول ہونے پہ یقین نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغام کو تو وہ تب مانتے اگر وہ پیغمبر کو مان لیتے، ان کے ذہن تو پیغام لانے والے کے لیے متعصب تھے۔ یہ انسانی نفسیات ہے کہ ہم بات سے زیادہ بات کرنے والے کو جج کر رہے ہوتے ہیں۔ بات کرنے والا اگر کوئی اہم شخص ہے، کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے، کوئی بہت امیر آدمی ہے، تو لوگ اس کی بات بڑی غور سے سنتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بلا وجہ ہنستے ہیں۔ لیکن اگر وہی بات کوئی عام شخص کرے جس کی معاشرے میں ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہ ہو، جیسے کوئی کام کرنے والی، کوئی ماسی، کوئی ڈرائیور، کوئی مالی، تو ہم اس کی بات فوراً ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ اس کو کیا پتہ، چاہے وہ شخص کتنی ہی حکمت اور علم کی بات کر رہا ہو۔ ہمارے ذہنوں میں نیشنلٹیز کا بھی بہت تعصب ہے۔ پچھلے دنوں میں مسجد میں ایک عرب آنٹی سے ملے، ان سے اچھی بات چیت ہو گئی، وہ انگلش بول رہی تھی، تو میں نے ان سے امریکن اسکالرس کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے انہیں کبھی سنا ہے، جیسے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کبھی استاد نعمان علی خان یا ڈاکٹر یاسر قاضی کو سنا ہے، تو وہ کہنے لگی نو 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 دے آر پاکستانیز، یعنی انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کسی کا میسج کیا ہے۔ انہوں نے ان اسکالرس کے میسج کو صرف اس لیے ریجیکٹ کر دیا کہ وہ عرب نہیں ہیں۔ یُنَزِّلُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ ہم اللہ کے فضل کو اپنے تعصب اور حسد کی زنجیروں میں قید نہیں کر سکتے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، تو وہ لوٹے غضب پہ غضب لے کر۔ ایک غضب انہوں نے رسول کے کفر کی وجہ سے کمایا، اور دوسرا غضب کتاب کے انکار کی وجہ سے۔ اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک غضب ان پر انجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے ہوا، اور دوسرا غضب قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز عذاب ہے۔ ہر عذاب ذلت آمیز نہیں ہوتا۔ عربی کی ایک کہاوت ہے الجزاء جنس من العمل، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جزا اور سزا اس کے عمل کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ ان کی بغاوت اور انکار کی وجہ ان کا تکبر تھا، ان کا احساس برتری تھا، ان کی بڑائی تھی، تو ان کے تکبر کے بدلے انہیں ذلت آمیز سزا ملے گی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متکبر یعنی گھمنڈ والے لوگوں کو قیامت کے دن میدان حشر میں چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کے مانند لوگوں کی صورتوں میں لایا جائے گا، انہیں ہر جگہ ذلت ڈھانپے رہے گی۔ پھر آیہ نمبر 91 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ کی تمام کتابوں پر، خاص طور پر قرآن پر، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے۔ آیہ نمبر 88 میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں قلوبنا غلف، یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ وہ غلاف جو ان کے دلوں پر چڑھے ہوئے تھے وہ کیا تھے، کہ ہم تو بس اسی کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہمیں ملی ہے، جو ہم پر نازل ہوئی ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے بعد جو کچھ بھی ہے ہم وہ اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ پہلے انہوں نے انجیل کا انکار کیا اور اب وہ قرآن کا انکار کر رہے تھے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے، اس تعلیم کی تصدیق و تائید کرتا ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ انجیل تورات کی تصدیق کرنے کے لیے نازل ہوئی، اور قرآن پہلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آیا۔ قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم پر ہی ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ ان سے بہت ہی شرمندہ کرنے والا سوال کرتے ہیں کہ چلو مان لیا کہ تم صرف اس کتاب کو مانتے ہو جو تمہارے پاس آئی تھی، یعنی کہ تورات، تو پھر اس کتاب کی تعلیم دینے والے انبیاء کو تم نے کیوں قتل کیا؟ حقیقت یہ نہیں ہے کہ تم صرف تورات کو مانتے ہو،
بلکہ حقیقت وہی ہے جس کا ذکر آیا نمبر 87 میں آیا تھا، افَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کر آیا جو تمہاری خواہشات نفس کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا۔ پہلے انبیاء کو بھی تم نے اسی لیے قتل کیا کیونکہ وہ تمہاری خواہشات نفس کے خلاف تمہیں تورات اور انجیل پر ایمان لانے اور عمل کرنے کو کہتے تھے، اور قرآن کا انکار بھی تم بغین کر رہے ہو، یعنی اپنے حسد، مذہبی برتری اور سپیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے۔ اس آیت میں یہ بات بھی کلیئر ہو گئی، فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے انبیاء کو قتل کرتے رہے تھے، جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو قتل کرنا ممکن نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مکمل طور پہ ایکسپوز کرتے ہوئے اور شرمندہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائیں گے، نہ ہی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائیں گے، حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا جیسے عظیم انبیاء کو بھی تم نے قتل کر دیا، حضرت موسیٰ پہ تو تم ایمان رکھتے تھے، تو ان کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ ان کے پیٹھ موڑتے ہی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے کیسے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان لوگوں کو دکھائے، کبھی لاٹھی اژدہا بن گئی، کبھی سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، کبھی آسمان سے من و سلوہ اترا تو کبھی پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ان کا یہ کہنا بھی تھا کہ یہ جو عرب لوگوں میں نئے رسول آئے ہیں، ان کو وہ بڑی بڑی نشانیاں کیوں نہیں دی گئیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں۔ سورہ قصص میں آتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ، جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے کہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کچھ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ کے تو سارے معجزات ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اور وہ ان پر ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ ذرا یاد کرو کہ جب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر بلایا تو تم نے شرک شروع کر دیا، تم نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا کفر کیا، جبکہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اور تمہیں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دکھا رہے تھے، تو آج تم کیسے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو؟ اور جہاں تک بات تورات کی ہے کہ ہم تورات پہ ایمان رکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیہ نمبر 93 میں کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا کہ مضبوطی کے ساتھ تھام لو اس کو جو تم کو دیا گیا ہے اور سنو۔ یعنی یہی وہ تورات ہے جس پہ ایمان کا دعویٰ تم کر رہے ہو کہ ہم قرآن کو نہیں مانیں گے، ہم تو صرف تورات کو مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کیا تھا اور پکا وعدہ لیا تھا کہ تم اس تورات کو مضبوطی سے تھامو گے۔ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حالت میں اس کے احکامات کو مانو گے، چاہے آسانی ہو یا مشکل، نرمی ہو یا سختی، آزمائش ہو یا آسائش، تم اس کتاب پہ عمل کرو گے اور اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑو گے۔ وَاسْمَعُوا، اور سنو، یعنی اللہ کے ہر حکم جو رسول تمہیں سنا رہے ہیں اس کو سنو اور عمل کرو۔ تو اس وقت تمہارے آباء و اجداد نے کیا کہا؟ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک طریقہ لفظوں کا ہیر پھیر تھا، کوئی ایک حرف آگے پیچھے کر کے لفظ کا مطلب بدل دیا کرتے تھے۔ یہاں بھی سمعنا و اطعنا کے بجائے انہوں نے کہا سمعنا و عصینا، یعنی تمہارے آباء و اجداد تو اس وقت بھی اس کتاب کے نافرمان تھے جب یہ نازل ہوئی تھی۔ آج تم ہزاروں سال کے بعد تورات پہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو کہ اس کے علاوہ کسی اور کتاب کو ہم نہیں مانیں گے، کسی اور کتاب پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بنی اسرائیل کے لیے غصہ اور ناگواری صاف ظاہر ہے، اور اس غصے کی خاص وجہ یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ اپنے کفر کے باوجود ایمان کے دعوے کر رہے تھے۔ قرآن پڑھنے کا اور سمجھنے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں، اللہ تعالیٰ کو کیسے لوگ پسند ہیں،
کیسے اعمال پسند ہیں اور کیا باتیں اللہ تعالیٰ کے غصے اور نفرت کی وجہ بنتی ہیں۔ اب تک ہم نے جتنی آیات پڑھی ہیں ان میں سے یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں غصہ اور طنز ہے۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف ایمان کے دعوے کرنے والے نہیں پسند جب تک ان دعووں کو عمل سے ثابت نہ کیا جا سکے۔ ان آیات میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پہ ایمان کے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہم ان کے علاوہ کسی اور پہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا عمل ان کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ ہمیں بھی اپنا آپ ٹٹولنا چاہیے، کیا ہمارا عمل ہمارے ایمان کے دعووں کو سپورٹ کرتا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کی کتاب کو اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، یا صرف باتیں ہی ہیں بنی اسرائیل کی طرح؟ سورہ صف میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ اور نفرت کے قابل حرکت ہے کہ تم کہو وہ باتیں جو کرتے نہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے، اور ان سے کہہ دیجئے بہت ہی بری ہیں یہ باتیں جن کا حکم دے رہا ہے تمہارا ایمان تمہیں اگر تم مومن ہو۔ محمد جوناگڑی احسن البیان میں اس بات کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ ایک تو محبت بذات خود ہی ایک ایسی شے ہے جو انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، اور پلا دی گئی سے مقصد یہ ہے کہ پانی یا کوئی بھی مشروب جب پیا جاتا ہے تو انسان کے جسم میں خون کے ساتھ مل کر رگوں تک میں پھیل جاتا ہے، سرایت کر جاتا ہے۔ ایسے ہی ان کے دلوں میں شرک کی محبت سرایت کر گئی، پھیل گئی، رچ بس گئی۔ یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کا ایک اصول سمجھ آتا ہے کہ جب انسان شرک اور کفر پہ انسسٹ کرے، جمع رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کفر کی سزا میں اس شخص کے دل میں شرک کی محبت بٹھا دیتے ہیں، جو اس کے دل میں پھیلتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اب چاہے وہ شرک انبیاء اور رسولوں کا ہو، جیسے حضرت عیسیٰ کی محبت کرسچنز کے دل میں اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کی محبت ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس محبت میں حد سے ایسے بڑھ جانا کہ باقی سب صحابہ کرام کی عزت و محبت دل سے نکل جائے، اور اہل بیت کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت سے بھی زیادہ بڑھ جائے، یہاں تک کہ پھر انسان حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت سے ہی مدد مانگنا شروع کر دے، یا اولیاء کرام جیسے دادا صاحب عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، ان کی محبت دل میں ایسے سرایت کر جائے کہ ہم تو صرف ان کے مزار پہ دعائیں مانگیں گے تبھی ہماری دعائیں پوری ہوں گے۔ یا پھر پیروں کی محبت میں آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں ان کے دل اپنے پیر صاحب کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں، اور وہ ان کی مرضی کے بغیر زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کرتے، نہ کوئی نوکری کرتے ہیں، نہ کوئی شادی کرتے ہیں۔ یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا تو پھر اللہ اس شرک کی محبت کو دل میں پھیلنے دے گا، یہاں تک کہ انسان کی یہ محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دے گی، اور وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکے گا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ کی ان سے ناگواری اس حد تک بڑھ گئی کہ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب بھی نہیں ہونا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل، یعنی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بہت ہی بری ہیں وہ باتیں جن کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ یعنی کہتے ہو ہم تو بس اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا، تو یہ کیسا ایمان ہے جو تمہیں شرک سکھاتا ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے جو تمہاری خواہشات نفس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ ترجیح دیتا ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے جو تمہیں حسد، احساس برتری اور تکبر میں مبتلا کیے ہوئے ہے؟ یہ تو بہت ہی بری باتیں ہیں جو تمہارا ایمان تمہیں سکھا رہا ہے اگر واقعی تم مومن ہو۔ یہ پہلی بار قرآن میں ہم ایک طنزیہ لہجہ دیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے کہ دعویٰ تو مومن ہونے کا کرتے ہو اور عمل کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ علم کے بغیر عمل بیکار ہے، اور عمل کے بغیر علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی روشنی عطا فرمائے، اور پھر اس ایمان کو اپنے عمل سے ثابت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔